آج میری بیوی اریبہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی کیونکہ آج اللہ کی ذات مجھے پہلی اولاد کی نعمت سے نوازنے والی تھی، اور ہسپتال میں رات کے وقت اریبہ کے پاس اس کا خیال رکھنے یا ٹھہرنے کے لیے ایک خاتون کی ضرورت تھی، کیونکہ ہسپتال کے رولز میں یہ شامل تھا کہ ایک رات کے وقت وہ کوارٹر میں مریض کے پاس صرف ایک مرد اور ایک عورت کو ہی ٹھہرنے دیتے تھے۔ میرے سسرال کے ہاں رواج تھا کہ پہلی اولاد ہونے پر سسرال والے ہی سارا خرچہ وغیرہ کا انتظام سنبھالتے تھے، اس لیے میری بیوی کی دیکھ بھال کے لیے میری بیوی اریبہ کی چھوٹی بہن جس کا نام پاکیزہ تھا، اس سے میری بیوی اریبہ کے پاس ٹھہرا دیا گیا۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ میری بیوی کی دیکھ بھال کے لیے پاکیزہ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا، کیونکہ پاکیزہ 18 سال کی انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ یوں سمجھ لیں جو بھی اس سے دیکھتا تو نظریں جھپکنا ہی بھول جاتا تھا، لیکن آج شاید میری مدتوں کی تمنا پوری ہونے جا رہی تھی۔ دن کے وقت جب میری بیوی کا کامیاب آپریشن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا، اور میری اس بیٹے والی خوشی سے بڑھ کر تو اور کوئی خوشی نہیں ہو سکی تھی۔ لہٰذا آج قدرت پوری طرح سے مجھ پر مہربان تھی۔ پھر اپنی بڑی بیٹی کا حال چال معلوم کرنے کی غرض سے اور مبارکباد دینے کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے ساس سسر بھی ہسپتال میں آئے۔ سارا دن وہ اپنی بیٹی کے پاس یعنی میری بیوی کے پاس رہے، لیکن وہ بھی شام کے وقت یہ کہہ کر گھر واپس چلے گئے کہ ایک تو یہاں ہسپتال میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرا پیچھے گھر ویران پڑا ہے، کہیں کوئی چور و چکار نہ آ جائے۔ لہٰذا پھر میری بیوی کو بھی درد کی شدت سے محفوظ رکھنے کے لیے اور سکون بھری نیند دینے کے لیے ڈاکٹر نے نیند والے ڈراپ لگا دیے، جس کے لگنے سے وہ اس حد تک گہری نیند سو جاتی تھی کہ جب تک انہیں کوئی خود نہ جگاتا تو وہ نہیں اٹھ سکتی تھی۔ آج حیران کن طور پر پاکیزہ بھی بڑی خوش اخلاقی سے میرے ساتھ پیش آ رہی تھی، یعنی مجھے پیار کا جواب پیار سے ہی دے رہی تھی، ورنہ پہلے تو میں جب بھی سسرال جاتا تو وہ مجھ سے سلام دعا کرنے کے علاوہ زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتی تھی، اور آج وہ بھی مجھے بار بار چور نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ بھی اسی پل کا انتظار کر رہی تھی جس کا مجھے تھا۔ پھر جب میری بیوی ہلکی پھلکی غذا کھانے کے بعد گہری نیند میں گئی تو میں فوراً ہسپتال سے باہر نکلا اور پاکیزہ کے لیے ایک بریڈ چاکلیٹ خرید کر لایا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس سے چاکلیٹ بہت پسند ہیں۔ اب تقریباً 12 بجے سے بھی اوپر ٹائم ہو چکا تھا جب میں چاکلیٹ لے کر واپس ہسپتال کے کوارٹر میں پہنچا تو پاکیزہ اس وقت میرے بچے کو گود میں اٹھائے لاڈ پیار کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے چپکے سے اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑائی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر اس نے جلدی سے میرے بیٹے کو ایک سائڈ پر رکھا اور چاکلیٹ نکال کر آدھی خود رکھی اور باقی کی مجھے پکڑانے لگی، لیکن میں نے چاکلیٹ پکڑنے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ آج میں تمہاری ہاتھوں سے ہی کھاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا شرما گئی، پھر وہ مسکراتے ہوئے دبی سی آواز میں مجھے کہنے لگی کہ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ تم خود تو سمجھدار ہو، عقل مندی کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے۔ تمہارے ان خوبصورت ہاتھوں سے چاکلیٹ کھلانا بھلا کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ پھر اس نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا، اچھا جی یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اتنی ہی ضد کر رہے ہیں تو میں کھلا دیتی۔ پھر اس نے جب اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہوئے چاکلیٹ کو میرے منہ کے قریب کیا تو میرے چاکلیٹ کھاتے ہوئے ہلکی سی جب مسکرا کر میری طرف دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اب تیر نشانے پر ہی ہے۔ میں نے مسلسل 4 دفعہ پاکیزہ کے ساتھ میں اپنے گاؤں سے 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع دینا پور شہر کے ایک بینک کی برانچ میں اکاؤنٹنگ کی طور پر ملازمت کرتا تھا، اور روز صبح سویرے گاؤں سے نکل کر شہر پہنچنا اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا میری روزمرہ زندگی کا معمول تھا۔ یہی سمجھ لیں کہ یہ نوکری ہی میرے لیے سب کچھ تھی۔ پھر میں نے اپنی نوکری بہت زیادہ اپنی ایمانداری سے کرنا شروع کر دی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔